مال آئے دنیا آئے اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں۔ زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں۔ آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں۔ مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا، بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا، بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے، طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں زہد، یہ زہد ہے۔ میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں، میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے، جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے۔ کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی ہیں، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت
محنت کی تھی بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنان رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، یہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسی ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے، ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنان رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔